ہمارے ساتھ شریک ہیں پروفیسر شیپر رسول صاحب۔ شیپر رسول صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری موجودہ جو شاعری کی روایت ہے، جدید شاعری کی روایت ہے، اس میں شیپر رسول صاحب کا نام بہت نمایاں ہے۔ جدید شعراء میں جن لوگوں کا نام ہم بالکل فوری طور پر اپنے سامنے پاتے ہیں، ان میں بہت نمایاں ناموں میں ایک نام پروفیسر شیپر رسول صاحب کا ہے۔ شیپر رسول صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور طویل عرصے سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شیپر صاحب کے شعری مجموعے آ چکے ہیں۔ ایک مجموعہ صدف سمندر کے نام سے بہت پہلے منظر عام پر آیا تھا، اور اس وقت اس مجموعے کی اشاعت سے جدید شعری جو منظرنامہ ہے، اس میں شیپر صاحب کا نام نہ صرف نمایاں ہوا، بلکہ بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے انہیں دیکھا گیا، ان کے مجموعے کو دیکھا گیا۔ ابھی چند سال پہلے ان کا دوسرا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا سخن سراب کے نام سے، اور اس مجموعے سے بھی جدید شعری روایت میں ایک خوشگوار اضافہ ہوا۔ شیپر صاحب شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی جو علمی اور ادبی خدمات ہیں وہ بہت نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ دلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے بھی شیپر صاحب نے بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہے اور اس سے وابستہ رہے ہیں۔ تو ہم شیپر صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے شریک مذاکرہ ہیں جناب اکرم نقاش صاحب۔ اکرم نقاش صاحب کا تعلق ریاست کرناٹک کے شہر گلبرگہ سے ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنوبی ہند میں بھی اردو شاعری کا جو دور رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا شمالی ہند سے پہلے جو دور رہا، بہت ہی نمایاں، بہت غیر معمولی، وہ دکن کا دور رہا ہے، جہاں غیر معمولی شعراء نے اردو شاعری کو، اردو ادب کو بہت مالا مال کیا۔ تو اکرم نقاش صاحب اسی علاقے سے، کرناٹک کے علاقے سے واپس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو وہ پیشے سے تو انجینئر رہے ہیں، بلکہ ابھی شاید چند دنوں پہلے وہ وظیفہ یاب ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے اردو زبان، اردو شاعری اور اردو ادب سے غیر معمولی وابستگی کا ثبوت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ خود جدید شعراء میں شمار ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے، بہت نمایاں شاعروں میں ہیں، جدید شاعروں میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علمی کام بھی اردو زبان کے میدان میں کئی علمی کام کیے ہیں، بلکہ محمود ایاز صاحب کا جو سوغات رسالہ تھا اس سے وابستہ رہے، اور اذکار رسالہ جو کرناٹک سے نکلتا ہے اس سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے غزل کے رنگ کے نام سے انہوں نے انیس صدیقی کے ساتھ مل کر کے ایک جدید غزل کا ایک بہت ہی عمدہ، بہت اچھا انتخاب شائع کیا۔ اکرم نقاش صاحب کے بھی کئی مجموعے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا مجموعہ غزل کے نام سے منظر عام پر آیا تھا، اور دوسرا مجموعہ بلکہ ابھی بالکل تازہ وارد مجموعہ بے سحرات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اکرم نقاش صاحب نے ربائی کی صنف میں بھی طب آزمائی کی اور بہت اچھی ربائیاں کہی ہیں، بلکہ انہوں نے ربائیوں کا ایک مجموعہ بھی شائع کیا ہے حشر سی برسات کے نام سے۔ تو اکرم نقاش صاحب کی شرکت بھی اس مذاکرے میں ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور پوری اردو شاعری پر، خاص طور سے جدید شعری روایت پر کی بہت اچھی نظر ہے۔ ہمارے تیسرے شریک مذاکرہ ہیں جناب ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب۔ قمر صدیقی صاحب کا تعلق ریاست مہاراشٹر کے شہر بمبئی سے ہے۔ بمبئی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ ایک رسالہ اردو چینل کے نام سے انہوں نے آج سے میرا خیال ہے 20-22 سال پہلے شروع کیا تھا، سہ ماہی رسالہ، اور اردو میں جو رسالے نکل رہے ہیں اس میں اردو چینل کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی قدر و منزلت بہت ہے، اور بہت ہی اچھی نگاہ سے وہ رسالہ دیکھا جاتا رہا ہے۔ اس کے بہت سے شمارے تو حوالے کا کام کرتے ہیں، کچھ خصوصی شمارے بھی انہوں نے نکالے ہیں،
اور یہ سب انہوں نے بالکل اپنے طور پر اپنی محنت سے، اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے یہ کام کیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قمر صدیقی صاحب، اور قمر صدیقی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، جدید شعراء میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ابھی ابھی ان کا ایک مجموعہ شاعری کا شباویز کے نام سے ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو قمر صدیقی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کے بارے میں، اردو ادب کے بارے میں بہت اچھی واقفیت رکھتے ہیں، بہت اچھی ان کی نظر ہے۔ تو حضرات، یہ مذاکرہ جو ہے وہ اس طرح ہمارے ساتھ 3 شرکاء ہیں، اور تینوں شخصیتیں اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ تو ہم ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس مذاکرے میں، چونکہ یہ مذاکرہ ظاہر قومی کونسل کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مذاکرے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمہیدی کلمات سے ہمیں نوازیں اور شرکاء کا استقبال کریں۔ شیخ عقیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ احمد محفوظ صاحب، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ آپ بھی جدید دور کے نمائندہ شاعروں میں آپ کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ آپ کلاسیکل لٹریچر پہ دسترس رکھتے ہیں اور آپ بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں۔ تو آپ کا تعارف کراتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ آج اس پروگرام کے شرکاء میں پروفیسر شہپر رسول صاحب، جن کی تعارف کسی محتاج نہیں ہیں، اور ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب، مسٹر اکرم نقاش صاحب، پروفیسر محفوظ احمد صاحب، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت جڑی ہوئی ہے، پروفیسر ایم این ہدا صاحب، جو بیسیکلی ٹیکنوکریٹ ہیں، لیکن وہ ادیب بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اور ادب اور شاعری کا بہت بڑے باذوق انسان بھی ہیں۔ تو آپ تمام آفتاب و مہتاب، ادب کے آفتاب و مہتاب کا میں کونسل کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اردو شاعری کا عصری منظرنامہ۔ تو حضرات، آپ سب جانتے ہیں، شاعر، ادیب، فنکار معاشرے کا نباض اور اس کا سب سے اہم عنصر ہوتا ہے۔ اس کا ذہن معاشرے کے دوسرے طبقات کے مقابلے زیادہ زرخیز ہوتا ہے، اور اس کی نظریں وہاں تک دیکھ سکتی ہیں جہاں تک عام نگاہیں نہیں پہنچتی ہیں۔ ہر دور میں ایسے لوگ کم ہیں، مگر اثر و تاثیر کے اعتبار سے ان کی غیر معمولی اہمیت رہی ہے۔ بسا اوقات صرف ایک ادیب یا شاعر نے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ دنیا کی دیگر زبانوں اور ادب کی طرح اردو زبان میں بھی شروع سے ایسے فنکار، تخلیق کار پیدا ہوتے رہے ہیں۔ خاص طور پر اردو کے شاعروں نے معاشرے پر زیادہ دیرپا اثرات چھوڑے، اور معاشرے کے احوال و مسائل کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا۔ اردو شاعری کی یہ خاصیت رہی ہے کہ اس نے ہر دور کا ساتھ دیا ہے اور اس کے تقاضوں پر کھری اتری ہے۔ اردو شاعری کا عصری منظرنامہ بھی کئی اعتبار سے حوصلہ افزا ہے، اور اس سے بڑی امیدیں ہیں۔ اردو شاعری اپنی تاریخ و ارتقاء کے کئی مراحل سے گزر کر 21ویں صدی میں نئے ارتقائی مرحلے طے کر رہی ہے۔ اس صدی میں ہمیں جدید ترین تہذیب و ثقافت اور ایجادات و اختراعات کے نت نئے مظاہر دیکھنے اور برتنے کو مل رہے ہیں۔ یہی حال ہمارے ادب اور شاعری کا بھی ہے۔ معاشرے کے ثقافتی تقاضوں کے پیش نظر اردو شاعری کے موضوعات میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی ہے۔
اور آج کا شاعر نہ صرف روایتی شعری موضوعات کو اپنی فنکاری کا حصہ بنا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تازہ ٹیکنالوجیکل حصولیابی، ان کے نتیجے میں سماجی سطح پر رونما ہونے والے تغیرات اور انسانی رویہ و اخلاق پر پڑنے والے اثرات بھی شاعروں کے قوت تخیل کو مہمیز کر رہے ہیں۔ آج کے اردو شاعری کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دائرے میں سمٹاؤ اور محدودیت نہیں ہے۔ نئی دنیا کی طرح نئی شاعری میں بھی بے پناہ وسعت و پھیلاؤ ہے۔ ہمارا شاعر صرف لالہ و گل اور رخسار و کاکل کی شاعری ہی نہیں کر رہا بلکہ وہ موجودہ دور کے اخلاقی و سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی کھل کر اظہار خیال کر رہا ہے۔ معیار اور مرتبے کا مسئلہ ہر دور میں رہا ہے اور اچھی شاعری ماضی میں بھی کم ہی رہی ہے، مگر آج کے دور کی حقیقت یہ ہے کہ اچھی شاعری اپنے موضوعات، مشمولات اور تخیلاتی عناصر کے اعتبار سے پہلے سے زیادہ وسیع ہے۔ انٹرنیٹ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اس دور میں فنی اعتبار سے شاعری کی روایتی تنقید و تجزیے کا نمبر بعد میں آتا ہے، وہ پہلے قارئین و ناظرین تک پہنچ کر مقبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ موجودہ اردو شاعری میں کئی بڑے نام ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی باقاعدہ شاعری کا آغاز فیس بک یا دیگر سوشل سائنس سے کیا تھا اور آج وہ مشہور شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسے میں معاصر اردو شاعری پر گفتگو کے طور و طرز کو ایک خاص نہج دینا ضروری ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے آج کے اس ایک روزہ آن لائن مذاکرے کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے فاضل مقررین میں وہ لوگ شامل ہیں جو اردو زبان و ادب کے استاد ہونے کے ساتھ اردو کے بہترین شاعر بھی ہیں اور اردو شاعری کے عصری منظرنامے سے بھرپور واقفیت بھی رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان حضرات کی گفتگو سے معاصر اردو شاعری کے کئی اہم گوشے سامنے آئیں گے اور ایک نئے طرز کے ڈسکورس کا آغاز ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں مائک احمد محفوظ صاحب کو دیتا ہوں اور بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے شرکت آپ کر رہے ہیں، اس کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ احمد محفوظ صاحب۔ بہت شکریہ حفیظ صاحب، آپ نے اس مذاکرے کے غرض و غایت پر مختصراً بہت اچھی روشنی ڈالی۔ تو اب میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم گفتگو تو کر رہے ہیں عصری منظرنامے کے بارے میں، اردو شاعری کے عصری منظرنامے کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بطور پس منظر کے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ دیکھیے، ہماری جو شعری روایت ہے اردو کی، وہ اگرچہ ہماری زبان اور زبانوں کے مقابلے میں ذرا کم عمر سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی، لیکن بہرحال آج ہم 21ویں صدی میں ہے، اور اگر ہم پیچھے نظر گھما کے دیکھیں تو ہماری شاعری کی روایت کم از کم باقاعدہ اگر ہم ولی سے بھی لیں اور دکن کو اگر شامل کر لیں تب تو ظاہر ہے کہ 500-600 سال کی روایت ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اچھی خاصی بہت ہی توانا روایت ہماری شاعری کی کئی سو سال کی ہو چکی ہے۔ اور اس میں جو ہماری قدیم شاعری کی روایت ہے وہ اپنی تمام بلندیوں کے ساتھ، اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، غیر معمولی توانائی کے ساتھ وہ چلتی ہے اور 19ویں صدی کے اواخر تک چلتی ہے۔ وہاں سے پھر ہمارے یہاں جدید شاعری کا آغاز ہوتا ہے، نئے تصورات آتے ہیں، نئے خیالات آتے ہیں، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزل تو بہرحال وہاں سے کنٹینیو کرتی ہے، اس کا سلسلہ تو چلتا ہے، لیکن نظم جو ہے وہ بطور ایک صنف کے ہمارے یہاں بڑی توانائی کے ساتھ بہت نمایاں طور پر قائم ہوتی ہے۔ تو 20ویں صدی کا جو زمانہ ہے، 20ویں صدی کے آغاز کا زمانہ ہے، وہاں سے جدید شاعری کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو خدا کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ پورے 100 سال بلکہ 21ویں صدی میں آج بھی وہ قائم ہے، اور ہماری
جو شاعری ہے اردو کی، اس میں یہ دو اصناف خاص طور سے غزل اور نظم، یعنی ہماری روایتی شاعری میں تو ان کے علاوہ بھی، یعنی غزل کے علاوہ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی اور چھوٹی موٹی اصناف، تو یہ بہت میجر اصناف تھی. لیکن جدید شاعری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جدید شاعری میں ہمارے یہاں بطور صنف غزل اور نظم دونوں جو ہیں وہ ایک طرح سے بہت مستحکم ہیں اور پورے قائم ہو چکی ہیں، اور ان پر ان کے بارے میں گفتگو بھی ہوتی ہے، اور ان کے جو اظہار کی صورتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہیں. تو اب 20ویں صدی میں دیکھیے، ایک زمانہ تو وہ تھا شروع کا زمانہ کہ جب ہمارے یہاں ترقی پسند تحریک کا دور تھا، ترقی پسند نظریات تھے، خیالات تھے خاص طرح کے، اور ان پہ بہت زور دے کر کے ادب لکھا گیا، شاعری کی گئی، غزلیں بھی کہی گئی، نظمیں بھی کہی گئی، وہ دور تھا. اور اس کے بعد پھر تقسیم ہند کے واقعے کے بعد ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند جو فکر تھی اس کا ایک طرح سے ذرا اس میں کمی آئی، اور وہ ذرا پیچھے چلی گئی، ختم ہی ہو گئی آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک نیا رجحان جدیدیت کا شروع. تو جدیدیت کا جو رجحان تھا اس میں بھی ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غزل اور نظم، شاعری کے حوالے سے غزل اور نظم کو ہی بنیادی طور پر وسیلہ اظہار بنایا گیا، اور بہت اچھے غزل گو شعراء ہمارے سامنے آئے. نظمیں بہت کہی گئی، نظم کے شاعر کے طور پر ہمارے سامنے کئی نام ہیں. اور اس کے بعد جدیدیت کا جو بہت دورہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ صورتحال اب نہیں ہے. اب جو پچھلے 30-40 سال کا عرصہ ہے تو اس میں ہم دیکھتے یہ ہے کہ وہ جو شدت پسندی تھی ترقی پسندوں کی، یا شدت پسندی تھی جدیدیت کے دور کی، وہ ختم ہو چکی ہے. اور حالانکہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں کہ اس دور کو بھی کوئی نام دیا جائے، کسی رجحان سے وابستہ کیا جائے، منسلک کر کے دیکھا جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایسا ابھی تک بہت حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دور جو ہے وہ کسی خاص نظریے یا کسی خاص رجحان کا دور ہے. بلکہ یہ عام طور سے مانا جاتا ہے کہ آج کے جو شعراء ہیں، آج کے جو تخلیقار ہیں، وہ انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے پیچھے کی جو روایت ہے، ترقی پسند روایت ہے، جدیدیت کی روایت ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری کلاسیکی روایت ہے، ان تمام چیزوں سے فیض اٹھا رہے ہیں، اس سے رشتہ قائم کر کے اس کے جو بہت ہی صحت مند، بہت اچھی جو اس میں عناصر ہیں، اس سے وہ کسب فیض کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ شیپر صاحب سے ذرا گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور شیپر صاحب ذرا اس پر اظہار خیال فرمائیں کہ یہ جو ہماری یعنی پس منظر میں جو ہماری روایتیں ہیں، یعنی قدیم شاعری کی روایت، اس کے بعد ترقی پسند شاعری کی روایت، اور پھر جدیدیت کے تحت جو شاعری ہوئی، تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے اور موجودہ جو منظرنامہ ہے کہ پچھلے 30-40 سال کا، اس لیے کہ معاصر منظرنامے کا معاملہ یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ 80 کے بعد کی شاعری، 90 کے بعد کی شاعری، 70 کے بعد کی شاعری. میرا خیال یہ ہے کہ ادب و فن اور شعر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ سن 75 تک کوئی شاعری ہوئی، سن 76 سے کوئی دوسری شاعری شروع ہو گئی. یہ سیاسی تاریخ میں تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن ادب و شعر و فن کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہے، ایک تسلسل رہتا ہے. تو شیپر صاحب اظہار خیال ذرا فرمائیں کہ اب جو صورتحال ہے اس میں شعراء کا رویہ کیا ہے کسب فیض کرنے کا. میں اولاً تو شیخ عقیل احمد صاحب اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہم مذاکرے میں اظہار خیال کا شرکت کا موقع مجھے دیا. دیکھیے، جب عصر کی بات کرتے ہیں یا ہم عصر کی ترکیب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تو وہاں بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی عصر اگر ہم کہہ رہے ہیں عصری منظرنامہ، تو اس کی سرحدیں کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتے، اور یقیناً ہماری جڑیں جہاں ہیں، ہمیں جب اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہاں تک بھی پہنچنا پڑے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی کچھ زمانے پہلے تک بہت اہم ترقی پسند شعراء بھی حیات تھے،
اور کچھ کلاسیکی نو کلاسیکی شعراء بھی شاعری کر رہے تھے، اور اس کے بعد کے لوگ بھی کر رہے تھے۔ اس طرح کے مضامین آپ نے دیکھے ہوں گے رسائل میں عام طور پر آتے ہیں کہ 90 کے بعد کی شاعری اور 80 کے بعد کی شاعری، اور اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 80 کے بعد کی شاعری کا مطلب یہ ہے کہ سن 80 کے بعد جو پیدا ہوا ہے وہ اسی کی شاعری پہ گفتگو کی جائے گی اور وہی پیش نظر رہے گی۔ حالانکہ معلوم ہے کہ 80 کے بعد تو وہ لوگ بھی شاعری کر رہے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے 60 سال اور 70 سال ہو چکی ہے، اور وہ خاصے سینئر شاعر ہیں، تو ان کی شاعری پہ گفتگو نہیں کریں گے 80 کے بعد جو لوگ شاعری کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے فراق کے ساتھ بھی اس سے شیئر کیا ایک مشاعرہ، اتفاق سے میں تو بہت نوخیز تھا اس وقت، لیکن پڑھا۔ اس کے بعد جتنے ترقی پسند شعراء، خاص سردار جعفری، کیفی آدمی، مجروح، سلطان پوری یا غلام ربانی تابع یا دوسرے لوگ، اور اس کے بعد جو جدید شاعر تھے وہ تو بہرحال ابھی تک تمام لوگ تھے۔ تو میں لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں فراق کا ہم اثر ہوں یا میں مجروح سلطان پوری کا ہم اثر۔ یقیناً مجھے اس طرح کی بات کہتے ہیں وہ کچھ تکلف ہوگا اور جھجک محسوس ہوگی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں لوگوں کا طریقہ کہ عام طور پہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تھوڑا سا اس معاملے میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جہاں تک عصری شاعری کا معاملہ ہے تو اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور یہ صحیح بات ہے جس کی طرف آپ نے بھی، عقیل صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں، کہ کلاسیکی شاعری پوری ہمارے سامنے ہے، نو کلاسیکی شاعری سامنے ہے، اس کے بعد ترقی پسند تحریک جس طرح آئی اور جس طرح غیر معمولی کارنامے اس نے انجام دیے اور جس طرح اس کا زوال ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جدید شاعری اور تمام بہت اہم شعراء اور اس کے بعد کی جو نئے شعراء سامنے آئے ہیں ان کا عمل اور ہمارے سامنے۔ چنانچہ اس وقت کی جو شاعری ہے، حالانکہ ایک زمانہ وہ بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہند پاکٹ بکس کی طرف سے پرکاش پنڈت کچھ کتابیں شائع کرتے تھے، اور اس میں ہوتا تھا کہ 1970 کی بہترین غزلیں یا 1975 کی رباعیات، منتخب رباعیات، قطعات، نظمیں، اس طرح کے، یعنی یہ تمام اصناف میں اس وقت تک اس طرح کی شاعری ہوتی رہی تھی کہ جس کو منتخب طور پہ پیش کیا جا سکے۔ لیکن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری بہت نمائندہ اصناف ہیں وہ غزل اور نظم، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب اختر شیرانی نظم کے شاعر، اختر الایمان نظم کے شاعر، اور ناصر کاظمی غزل، لیکن یہ کہ اس وقت یا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جیسے فیض غزل اور نظم میں یکساں اہمیت رکھتے تھے، لیکن اس وقت یہ کہنا خاصا مشکل ہے کہ فلاں صاحب نظم کے شاعر۔ غزل کے شاعر تو ہر زمانے میں، چونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نظم کے بہت ہمارے عام شاعر مثلا جوش ملی آبادی، انہوں نے بھی اپنا آغاز جو ہے غزل گوئی سے کیا تھا، بیشتر شعراء غزل گوئی سے ہی کرتے ہیں۔ تو غزل کے آج بھی فلاں صاحب غزل کے بہت اہم شاعر ہیں، یا بطور خاص ان کو غزل کا شاعر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت نظمیں تو ہمارے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت کے، میں خاص طور سے یہ سمجھیے کہ یہ ربع صدی یا اس سے اور تھوڑا سا زمانہ 40 سال لے لیجیے میں جو شعراء اور شاعری ہمارے سامنے ہے، تو اس میں نظم بھی کہی جا رہی ہے، غزل بھی کہی جا رہی ہے، لیکن غزل کا رجحان بہت حاوی ہے اور غزل کے شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نظم کہنے اور غزل اور نظم کہنے والے سب ہیں، میں نے بھی نظمیں کہیں ہیں، اسد بغائی بھی نظمیں کہتے تھے، اور ہمارے جو اکرم نقاش ہیں اور قمر صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں وہ نے بھی نظمیں کہی ہیں، لیکن بطور خاص یہ نشاندہی کی جائے کہ فلاں شاعر جو ہے وہ نظم کے شاعر ہیں، یہ پہلے کی طرح اس وقت تھوڑا سا کہنا مشکل ہو یہ گیا۔ بہت اچھے، ہاں بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے یہ یہ بالکل اشارہ کیا۔ ایک وہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جہاں تک تبدیلیوں کی بات ہے تو تبدیل جب زمانہ بدلتا ہے تو یقیناً اس کی تمام چیزیں بدلتی ہیں اور سب پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
تو ہماری جو اس وقت کی شاعری ہے یقیناً پہلے سے خاصی مختلف ہے. ہم اپنی روایت سے اپنی جڑوں سے تو کٹ نہیں سکتے, اور روایت کے اثرات تو یقیناً آئیں گے ہی ہر چیز. مثلاً کل ہی قاضی پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب سے بات ہوئی تو احمد مشتاق جو ہمارے اس وقت کے بہت ہی اہم شاعر ہیں اور سینئر شاعر ہیں کی شاعری کے بارے میں, تو بات یہی تھی کہ ان کے ہاں جو نئے شعر ہیں اور جو ان کے اچھے شعر ہیں وہ یقیناً بہت اچھے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی شاعری کا خاصا حصہ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو روایتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں, ایک تو یہ کہ روایت سے آپ کا تعلق رہے اور جو نئی کیفیات اور نئے معاملات آپ کے سامنے ہیں اس کا اظہار بھی آپ کے یہاں ہوتا رہے, اور ایک یہ کہ آپ کی شاعری میں کچھ حصہ روایتی ہو کچھ حصہ نیا ہو, تو یہ اس طرح کی کیفیات اور معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. اور ایک بات یہ کہ اظہاری سطح پر بہت سے لوگ تو ٹیکنوکریسی اور بہت سی جو تبدیلیاں اس وقت آئی ہیں اس کا بہت زور شور کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اظہار کی سطح پر بڑی غیر معمولی ہمارے نئے شعراء نے بہت پرانی لفظیات کو, بہت پرانی تراکیب کو بھی بالکل نئے انداز میں استعمال کیے, اور بعض چیزیں جو پہلے سے تھیں, مثلاً عربی کی تراکیب اور فارسی کی تراکیب, فارسی خاص طور پہ, عربی کہیں کہیں, تو ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتی رہی ہے. تو نئے شعراء نے کہیں تو یہ کیا کہ بالکل اضافت سے اور ان تراکیب سے روگردانی کی, اور ایک نئی طرح کی ترکیب جو ہے وہ بنانی شروع کی. تو کہیں یہ ہوا کہ اضافتیں جو ہے بہت ہی طول طویل تراکیب اور اضافت در اضافت کا سلسلہ بھی شروع ہوا. مثلا عشق بے معاش, بلقیس کم آثار, یہ آپ کا ذہن بھی اس طرف جا رہا ہوگا جیسے تناب خیمہ عافیت, تو ہمارے اس طرح کی تراکیب بھی استعمال ہوئی, اور وہاں اظہار کو تھوڑا سا یعنی معنوی گہرائی اور پیچیدگی اس میں آئی. اور کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ خیمہ, سچ سفر, یا خود میرے مجموعوں کے نام ہیں صدف صدف سمندر اور سمندر، سخن ہاں سراب, سخن تو اس سراب، طرح جی. کی تراکیب بھی آتی رہی, اور یہ بھی اظہار کا ایک طریقہ ہمارے یہاں آیا. دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پکچر میں ایک بزرگ ہے جو رات میں کچھ ٹائپ کر رہے ہیں, تو قریب کے کمرے میں ان کا بیٹا, ان کی جو دلہن ہے, ان کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے, اور وہ کی بیگم کہتی ہے ارے ان کو تو نیند نہیں آتی, تو ان سے جا کہیے کہ جو ٹک ٹک مسلسل آواز ہو رہی ہے ان کے ٹائپ رائٹر کی, اس سے ہماری نیند میں خلل پڑا, ان سے کہیے جاتی اس کو بند کریں. تو لیکن یہ شعر بھی کہا جاتا ہے اس زمانے میں کہ بند ٹائپ رائٹر نغمہ خاموش. اب یہ ٹائپ رائٹر کی ٹک ٹک جو وہاں سونے میں مخل ہو رہی ہے, یہاں وہ نغمہ بن جاتی ہے. تو وہ نغمہ کب بن جاتی ہے, اور یہ نیا شاعر کہہ رہا ہے کہ بند ٹائپ رائٹر نغمہ خاموش, غیر حاضر صرف وہ دفتر اداس. تو یہ ہمارے ہاں جو اظہار کا ایک نیا طریقہ آیا اور صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے, اور یہ ہر سطح پر, میں تو اظہار کی بات کی, موضوعات بھی ہمارے ہاں اس طرح کے, مثلا ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ گزارتا ہوں جو شب عشق بے معاش کے ساتھ, تو صبح اشک میرے ناشتے پہ گرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اظہار کا. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ موضوع, اس طرح کے موضوعات جیسے کہ پہلے ہماری شاعری میں تھے, یہ ایک نیا موضوع جو ہے سامنے آیا. تو ہم نے یعنی ہماری نئی جو نسل ہے اس نے اظہار کی سطح پر, موضوعات کی سطح پر, لفظیات کی سطح پر, یا جو ہمارا پورا جو منظرنامہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے سے خاصا کچھ بدلا ہے, اور خاصا کچھ ہم نے پہلے سے یہاں جذب کیا ہے. یعنی کہ ہماری بنیاد, ہماری جڑیں تو ہی ہے. عقیل صاحب نے ابھی اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ ہمارے جو نئے لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ نیا کیا ہے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بات جو ہے روایت سے ہم کٹ نہیں سکتے, اور روایت جو ہے ہمارے یہاں غیر معمولی
اہمیت رکھتی ہے. تو میرے خیال سے اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرمائیے اب مزید کیا کس نقطے پہ کہنا گفتگو. صاحب آپ نے جو باتیں کہی واقعی کئی چیزوں کو آپ نے اس اپنے گفتگو میں سمیٹ لیا اور کئی بہت اہم اشارے کیے. تو یہ تو بالکل میرا خیال یہ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ہماری زبان نہیں بلکہ یورپ میں تو بہت بڑا نقاد ٹی ایس ایلیٹ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی روایت کے بغیر تو ہم جدت کا جدیدیت کا تصور کر ہی نہیں سکتے. تو روایت سے جو وابستگی ہے، اب وہی بات ہے کہ اصل جو بنیادی بات یہ ہے کہ روایت سے استفادہ ہم کس طرح کرتے ہیں. جیسے بہت سی ہمارے یہاں ہمارے زمانے میں بھی یعنی عصری منظر نامے پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج بھی قصبات میں یا چھوٹی موٹی جگہوں پر دور دراز علاقوں میں بہت سے ایسے شعرا ہم سے آپ سے کبھی کبھی آپ ملتے رہتے ہیں کہ جو بالکل ایسی شاعری کرتے ہیں کہ جس کو ہم پہلی نظر میں کہہ دیتے ہیں یہ روایتی شاعری ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں ان کے یہاں روایت سے استفادے کا عمل جو ہے بالکل اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یک سطحی یا ایک اہرا کہ بھائی روایتی مضامین کو بالکل انہی لفظیات کے ساتھ انہی تصورات کے ساتھ بالکل باندھ دینا اور ردیف قافیے کے ساتھ ملا کر کے. لیکن اگر ہم اپنے زمانے پر نظر ڈالیں اور خاص طور سے اس کے پہلے کا جو دور رہا یعنی ترقی، جیسے فیض کے بارے میں یہ کہا ہی گیا ہے، بہت اس میں باتیں ہوتی ہیں، حالانکہ یہ زیر بحث بھی یہ رہا ہے یہ مسئلہ کہ بھائی فیض نے جو روایتی لفظیات ہیں یا استعارے تھے تشبیہیں تھی ان کو فیض نے نئے معنی میں استعمال کیا. تو اب اس کی بہت گونج ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہی رات جو ہے فیض کے ہاں جب رات آتی ہے تو بالکل نئے معنی اختیار کر لیتی ہے. یا یہ بلکہ ناصر کاظمی کے یہاں بھی کہا گیا کہ ناصر کاظمی نے روایتی استعاروں کو اپنے زمانے سے ہم آہنگ کر کے بیان کیا. بلکہ ناصر کاظمی کا جو بڑا مشہور جملہ ہے انہوں نے مضمون میں لکھا تھا کہ میر کے زمانے کی رات ہمارے زمانے سے آ ملی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بالکل صحیح ہے کہ جب ایک ایسی شاعری پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جو ہم اپنے زمانے کی نمائندہ شاعری کے طور پر جسے ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں روایت کا جو تسلسل ہے یا روایت سے جو استفادے کا عمل ہے اس کی طرف شیفر صاحب نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ روایتی مضامین کو یا روایتی لفظیات کو اس طرح برتنا کہ اس میں ایک تازگی پیدا ہو جائے، ایک نیا پن پیدا ہو جائے اور معنی و مفہوم کے وہ پہلو پیدا ہو جائیں کہ جن سے ہم آج اپنے زمانے میں اپنی ذات کو یا اپنے آپ کو وابستہ کر سکتے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اکرم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی غزلیں خاصی ہیں، دو مجموعے غزلوں کے آ چکے ہیں، اور پھر ہمارے زمانے کی جو غزل گوئی ہے اس پر آپ کی اچھی خاصی نظر ہے. تو آج جو غزلیں کہی جا رہی ہیں اس میں روایت سے استفادے کا عمل اور خاص طور سے لفظیات کی سطح پر جو ہمارے سامنے ہے وہ آپ اس پر کس طرح نظر ڈالتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں؟ اکرم صاحب. سب سے پہلے تو میں NCPL کے ارباب مجاز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس اہم مذاکرے میں مجھے یاد کیا. جیسا کہ محفوظ صاحب نے ابھی سوال کیا کہ آج کی جو غزل ہے اس میں روایت کو کس طرح بڑھتا جا رہا ہے یا روایتی لفظیات وغیرہ کا عمل دخل کس حد تک ہے، تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 30-40 سال کی شاعری پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک بات بہرحال سامنے آتی ہے کہ جو کلاسیکی غزل کی جو روایت تھی ہمارے پاس، معرب و مفرس الفاظ اور تراکیب وغیرہ کا جہاں تک استعمال ہے وہ کافی حد تک کم ہوا ہے. روایت سے ہم لوگ کٹے نہیں ہیں، جڑے ہوئے بہرحال ہیں، لیکن یہ ہے کہ تراکیب کے استعمال کی جہاں تک بات ہے وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے. یہ اس سلسلے کی شروعات تو بہرحال جدیدیت کے دور میں ہی ہو چکی تھی. محمد علوی شہریار صاحب جیسے شعراء نے اس سلسلے کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. لیکن کہیں کہیں کچھ شعراء کے یہاں آج بھی یہ بات بہرحال محسوس ہوتی ہے کہ نام تو بہت سارے ہیں لیکن ایک نام میں بہت آسانی سے لے سکتا ہوں، وہ ہے ارشد عبدالحمید صاحب کا، کہ ان کے ہاں یہ کلاسیکی روایت یا تراکیب سازی کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے.
اس طرح کے شعراء بھی ہیں ہمارے پاس، اور ایک طرح کے شاعر ایسے بھی ہیں ہمارے پاس جیسے راجیش ریڈی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ان کے پاس جو ہے کہیں تراکیب وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہ بہت کیا کہنا چاہیے کہ تراکیب کے بغیر بہت آسانی سے اپنے مضمون کو شعر بند کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ معاملہ تو بہرحال ہے. ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگرچہ کہ آپ کے سوال سے تھوڑی سی مختلف ہے. اس دور میں پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ نظم نگار بہت کم ہو گئے ہیں ہمارے پاس. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ غالباً میرے نزدیک یہ ہے کہ نظم کو اکثر جتنی بھی ہماری تحریکیں رہی ہیں، سر سید تحریک کہہ لیجیے آپ یا پھر ترقی پسند تحریک کہہ لیجیے، ایک تبلیغ کے بنیادی ٹول کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا نظم کو داخلیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظم کو تبلیغ کے طور پہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس علامہ اقبال ہیں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ادھر جو پچھلے 30-40 سال کا عرصہ ہم کہتے ہیں، جسے جدیدیت کے بعد کا دور بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر ہمارے آگے کوئی رجحان یا تحریک موجود نہیں ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ نظم نگار ہمارے ہاں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. لکھنے والے ہیں کچھ لوگ جیسے جنہیں خالص نظم کو شاعر کہہ سکتے ہیں آپ، جنہیں بہت مشکل سے انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے آج کے دور میں. خلیل مامون ہیں، اگرچہ یہ بھی بہت سینئر شاعر ہیں. ادھر ہماری نسل کے لوگوں میں کہہ سکتے ہیں آپ خورشید اکرم ہیں. تو یہ ان لوگوں کو خالص نظم کے شاعر کے طور پر ہم یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد بہت مشکل سے کچھ نام نظر آئیں گے آپ کو. تو آج کے دور میں غالب جو صنف ہے وہ ہے غزل، اور پوری نسل جو ہے اکرم صاحب کی ہمارے یہاں 20ویں صدی کے کم از کم نصف اول میں تو ہم بالکل یہ بات صحیح ہے کہ خاص طور سے ترقی پسندوں کے یہاں کہ نظم کو جو اظہار کا وسیلہ بنایا گیا تو اس کے پیچھے بہرحال ایک خاص مقصد، بہت سے مقاصد میں ایک بہت اہم مقصد یہ تھا کہ اس کو اپنے جو نظریاتی ان کے جو مقاصد تھے یا نظریاتی باتیں تھیں ان کے بیان کا یا ان کے اظہار کا وسیلہ وہ بنا رہے تھے. لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ جدیدیت کے تحت یعنی جدید جو شعراء ہیں جیسے جس میں شہریار صاحب ہیں، محمد علوی ہیں، ان لوگوں نے بھی نظم کو بہت کثرت سے استعمال کیا، وسیلہ بنایا اظہار کا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی خاص مقصد یا کسی خاص نظریاتی اظہار کے وسیلے کے طور پر نظم کو استعمال کیا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں، اول تو یہ کہ نظمیں اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ترقی پسندوں کے یہاں نظموں کا بھی ایک سلسلہ رہا. ہاں، طویل نظموں کا، یا کمار پاشی کی بلاس یاترا، یا آدھی صدی کے بعد وزیر آغا کی، یا زبیر رضوی نئی بات پرانی بات ہے لیکن پرانی بات ہے، زبیر صاحب کا پورا مجموعہ ہے، بالکل صحیح. ہاں، پرانی بات ہے. یہ ایک سلسلہ پورا رہا. اچھا ایک چیز میں یہ شیپر صاحب کہنا تھوڑا چاہ سا رہا تھا، شیپر صاحب تھوڑا سا آپ اور رائٹ آ جائیے، ذرا سا رائٹ آ جائیے. ادھر ہاں، داہنی طرف، اپنی داہنی طرف. نہیں، ہاں ٹھیک جی، ہے نا. اب ٹھیک. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ راجیش ریڈی کا جیسے ذکر ہوا اور ایک آدھ شعرا کا، اور اکرم نقاش صاحب نے کہا کہ ان کے ہاں تراکیب نہیں ملتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری اس روایت جس کا ذکر پہلے میں نے کیا، اس کو بہت ہی تخلیقی سطح پہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے بہت تراکیب اور اضافتوں کا استعمال جان بوجھ کے کیا، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. باضابطہ مثلاً عرفان صدیقی اور افتخار عارف، وہ اسی زمانے کے شاعر ہیں، اور عرفان صدیق و افتخار عارف کے ہاں آپ دیکھیے کہ جس طرح کی تراکیب اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے انہوں نے، تو ہمارے بہت سے شاعر جو اس وقت بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ میں عرفان صدیقی کا ایک شعر پڑھوں کہ شعر یہ ہے: تیرا سراپا میرا تماشا، کوئی تو برج زوال میں تھا، رات چراغ ساعت ہجراں روشن طاق وصال میں تھا. اب چراغ ساعت ہجراں طاق وصال اور برج زوال
تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ زبان اور تراکیب اور یہ تمام چیزیں تمام بہت سے لوگ جو ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، بہت سے استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی ہاں یہ ایک بالکل مسئلہ صحیح ہے۔ بات، یہ مزاج کی بات بھی ہے، مزاج کس شاعر کا کس طرح کا مزاج ہے۔ بہرحال تو اب میں ذرا قمر صدیقی صاحب سے مخاطب ہوں۔ بھائی دیکھیے، اس وقت جو تخلیقی اظہار ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس کے پہلے یعنی ترقی پسندوں کا دور ہو، جدید دور ہو، اور اس کے پہلے ہماری پوری جو قدیم روایت ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعری کو ظاہر ہے کہ بطور فن کے استعمال کیا گیا ہے، اور بطور فن ہے بھی شاعری، اور فن کے لیے بہت ضروری، کسی بھی فن کے لیے ہمیشہ یہ خیال کیا گیا ہے، بلکہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ اس کے لیے بہت غیر معمولی مشق اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی شاعری نہیں، دوسرے فنون آپ موسیقی کا لے لیجئے، مصوری کا لے لیجئے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس میں مشق کرتے ہیں اور بنا کے مٹاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر مٹاتے ہیں، تب جا کر کے کوئی چیز نکلتی ہے اور پھر اس کو وہ سامنے لاتے ہیں۔ ظاہر ہے تبھی کوئی تخلیقی اظہار جو ہے وہ کامیاب بھی مانا جاتا ہے۔ تو قمر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پر اظہار خیال کریں کہ ہمارے زمانے میں جو صورتحال ہے، ایک خاص طور سے اس تناظر میں کہ ہمارے زمانے میں جو تخلیقی اظہار ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کرنے کے جو وسائل ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی کثیر تعداد میں اتنے وسائل ہیں، پبلک پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے۔ تو ایسے میں جو شعراء ہمارے زمانے میں ہے، اس میں خاص طور سے میرا اشارہ جو بہت سینئر جو شعراء ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو یعنی ابھی نوجوان شعراء کی صف میں ہیں۔ ان کے یہاں جو ایک رجحان ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تخلیقی اظہار کے پیچھے جس مشق اور ریاضت کی ضرورت ہے وہ جیسی ہونی چاہیے، میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اس سے ذرا بیگانہ ہے، اور بہت جلد بازی میں وہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی غزل کہیں، کوئی نظم کہیں، یا غزل مکمل بھی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس کو فوراً پیش کر دینا، پھر مطلب سوشل میڈیا پر، اور پھر اس کے بعد اس کی پذیرائی ہونا، تعریف ہونا، اور یہ سمجھ لینا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک زمانے میں آپ ذرا سوچئے کہ شعراء کے لیے، ادیبوں کے لیے کتاب چھپوانا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، جیسے کوئی آدمی گھر بنانے کے لیے پروگرام بناتا ہے، کئی سال تک اس کا خواب رہتا ہے کہ صاحب گھر نہیں بن پا رہا ہے۔ وہی حال ہوتا تھا، کتنے بیچارے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا مجموعہ نہیں شائع ہو پایا، اور بڑے غیر معمولی صلاحیت کے لوگ تھے۔ لیکن ہمارے زمانے کا ایک بہت بڑا یہ فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا آواز کچھ نقصان کٹنے بھی ہے لگی۔ کہ آواز کیا صاف آ رہی ہے؟ جی جی جی۔ تو ہمارے زمانے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ابھی شاعری کی دنیا میں قدم رکھا ہے، ابھی زیادہ شاعری پڑھی بھی نہیں، اتنی روایت سے زیادہ واقف نہیں ہوئے ہیں، کچھ 2-4 شاعروں کے کلام پڑھ کر کے، اور ظاہر ہے کہ موضوع طبیعت پائی ہے تو اپنا شعر ویر کہہ دیا۔ اس پر ذرا سا، چونکہ آپ کی نظر، آپ رسالہ بھی نکالتے رہے ہیں اور بہت سی شاعری آپ کے سامنے رہی ہے اور ہے بھی، اس وقت بھی ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ اظہار خیال کریں قمر صدیقی صاحب۔ جی بہت شکریہ احمد محفوظ صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عقیل شیخ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر، تو انہوں نے اتنے اہم موضوع پہ مذاکرے کا انعقاد کیا اور ہم کو جو ہے اس میں شرکت کے لیے دعوت دی۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اب میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں گفتگو بہت اچھی ہوئی، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ شاید مزید گفتگو کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے یہ بہت اہم نکتہ ہے، ایک تو یہ کہ کنٹمپرری کیا ہے، جیسا کہ شیخ رسول صاحب نے کہا، اور دوسرا یہ کہ نظم کا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال سے ایک طویل گفتگو کا، طویل مباحثے کا متقاضی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ نظمیں کیوں نہیں، مطلب آج جو ہے، چونکہ جو ہمارا آج کا جو عصر ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے اور اتنا عجیب سا زمانہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے سب سے سوٹیبل جو ہے، سب سے مناسب صرف نظم ہے، لیکن ہمارے یہاں نظم کی طرف ویسی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گھڑی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس پہ میرا خیال ہے گھڑی کی طرف آپ نہ دیکھیے، آپ اچھا کریے، اس کے بعد کیا ہے۔
तो कि थोड़ा अकरम बहुत नक्कार साहब ने बात ये कही कि चूंकि मकसदियत हावी रही है हमारे यहाँ, जो नज्म की रिवायत है उसके साथ ही साथ, यानी कि अगर हम नज़ीर को मतलब नज़ीर को के बाद जो सबसे बड़ी नज्म की मूवमेंट रही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उस पूरा, तो उसमें उसका मकसद ही अंजुमन मकसदियत ही, पंजाब वजीरा, हाँ। वो मकसदियत ही के साथ शुरू हुई। अब ये कि उस मकसदियत की वजह से आज जो है वो उससे इनहराफ किया जा रहा है, ये बात मेरे ख्याल से काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। देखिए नज्म पे भाई अगर हम ये कह लें कि इकबाल इकबाल ज़ाहिर है कि तबलीग का काम हुआ नज्म में, उसके बावजूद अच्छी नज्म है, लेकिन मस्जिद करतबा जैसी नज्म है और बहुत सारी नज्म है, लेकिन जदीदियत में तो ऐसी नज्में लिखी जो जो इस मतलब तरक्की पसंदों के ज़माने में ज़ाहिर है कि पूरी मूवमेंट में मकसदियत बहुत हावी थी, लेकिन जदीदियत के ज़माने में ऐसी अच्छी और ऐसी अहम और ऐसी बड़ी नज़में लिखी गई जो मकसदियत से मावरा थी, जिसमें तबलीग का और प्रचार प्रसार का कोई काम नहीं था। मसला ये है कि हमारे यहाँ शायद हमारा जो कारी है और हमारा जो सामय है वो नज्म के लिए गैर तरबियत याफ्ता है, और ऐसा लगता है कि जो गज़ल उसके लिए ज़्यादा मतलब ये है कि ज़्यादा वो इजी होता है सामय। तो हमारा जो आज का जो शेरी रवैया है वो मतलब 90% तो ये हो गया है कि वो ऑडियंस बेस हो गया है, सामयीन की बुनियादों पे लोग कह रहे हैं अब, और इसकी ही वजह है कि नज़मों का रिस्क नहीं ले रहा है शायद, कि हम नज़्म लिखेंगे पता नहीं मुशायरे में चलेगी कि, या हम नज़्म लिख चुके हैं लेकिन मुशायरे में सुनाएंगे तो पता चला कि नहीं चल रही। तो आप जो मुशायरों का जो मंजरनामा आप देखेंगे तो उसमें नज़्म कोई नहीं पढ़ता है, या ऐसी इक्का दुक्का नज़में अगर होंगी तो वो जाहिर है कि उस तरह की तुकबंदी इस तरह की हाँ, ये चीजें बिल्कुल होती सही है। बात है, यानी नज्म के तौर पर उनकी पजीराई नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर कसूरवार शायर है तो ये माशरा भी कसूरवार है कि वो नज्म के लिए शायद उतना सुनने की जो तरबियत उसकी या कुछ और कह लें वैसी है नहीं। अब आइए असल बात जो आपने उठाई थी वो हालांकि बहुत अच्छी गुफ्तगू शहपड़ साहब ने की, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शहपड़ साहब ही की गुफ्तगू हम लोग सुनते रहें तो बहुत ज़्यादा फैज़ हासिल करेंगे। देखिए एक चीज़ तो ये है कि ये जो ज़माना है 21वीं सदी का, और ये बता दें कि एनसीक्यूएल भी बहुत काम कर रहा है इसमें कि इस पूरे जो एक समझिए ये कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के हवाले से ज़बान व अदब के फ़रोग़ का ज़माना, एनसीक्यूएल अच्छा काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस ट्रैक को वो जारी रखेंगे। तो ये एक तो इंफॉर्मेशन का ज़माना है, इसमें तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी के साथ आई। मतलब ये है कि अगर आप पिछली सदी को अगर आप लें तो जितनी तब्दीलियां एक सदी में आई थी उससे ज्यादा तब्दीलियां 2 दहाई में आ गई हैं 21वीं सदी में, और देखते देखते दुनिया बदल गई है और बदल भी रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो जराए हैं, जो मीडियम्स हैं, यानी कि एक तो आपने शायरी के और शायरी को स्प्रेड करने के और एक्सप्लोर करने के जो मीडियम्स हैं वो बहुत सहलुल हुसूल हो गए, बहुत आसान हो गए। एक बटन आप दबाएंगे और आपकी रीचेबिलिटी पूरी दुनिया में हो जा रही है। अब बिल्कुल। होता ये था कि ये जो रियाज की बात आपने कही है तो मुझे नूह नारवी याद आ रहे हैं कि नूह नारवी साहब का, शेफर्ड साहब तो खुद जानते हैं ये सब चीजें, कि वो बाकायदा रियाज करते थे, मश्क करते थे बाकायदा, और मश्क का ही शेर है वो कि जिगर का दर्द ऊपर से जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है, जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है, ये मश्क का ही। तो वो मश्क करते थे हमारे शोरा, और मश्क के साथ मश्क तो अपनी जगह पे है, कहने के बाद उस पे मतलब बरसहा बरस वो उनके जहन में चलता रहता था। आप अगर वो मखतूतात देखिए, अल्लामा इकबाल के देख लीजिए या किसी भी बड़े शायर के देख लीजिए, तो पूरा कागज रंगीन होगा, और उसमें आप देखेंगे कम से कम एक शेर को 5 बार 6 बार उन्होंने काटा होगा। खुद तो गालिब ने अपने मिसरों को काट काट के बदल के बनाया है। हाँ, उसका गालिब क्या, इतिहास।
ہاں ہمارے سارے شعراء کے یہاں معاملہ یہی رہا ہے کہ ریاض کے ساتھ ساتھ مشق کے ساتھ ساتھ وہ پورا عمل ان کا جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور وہ اپنے کہے ہوئے جو اشعار ہیں اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ترمیم و اضافہ اگر گنجائش ہے تو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا پبلک پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک شعر لکھا اور ریلیز کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ پذیرائی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہم نے جو فرینڈ لسٹ بنائی ہے اپنی، اس میں ادب کے پارکھی لوگ کتنے ہیں؟ تو پتا چلا 2 4 5 لوگ، اور ایک عامی لوگ جو عام لوگ ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ادب جانتے ہیں نہیں بھی جانتے ہیں، اب وہ سب اچھا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی چیز آ گیا، میں تو یہ کہتا ہوں اور بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور واہ واہ کر دیتے ہیں، بہت خوب بہت اچھا۔ تو یہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ بہت خطرناک رویہ ہے کہ ہم لکھیں اور فوراً جو ہے وہ پبلک پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ کوئی میڈیم ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یا اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں، دیکھیے یہ ہر شاعر اور ہر ادیب کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پبلک پلیٹ فارم ہے، پبلک ڈومین ہے یہ۔ اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھیے یہ کہ یہ پوری دنیا میں اسپریڈ ہوگی، اس کے کیا مثبت اثرات ہوں گے، اس کے کیا منفی اثرات ہوں گے، اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یا ہم جو اس پلیٹ فارم پر لکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ تو ہمارے شعراء جو ہیں، نئے شعراء، ان کے ساتھ مسئلہ یہ دیکھیے، جس شاعری کے تعلق سے ظفر اقبال نے یہ کہا تھا کہ آپ جتنا وقت شاعری کو دیں گے شاعری بھی آپ کو اتنا ہی وقت دے گی۔ تو اب بہت اچھی بات ایک ہے۔ ہاں، اگر آپ جو ہے وہ 1 منٹ دے رہے ہیں تو آپ کی شاعری 1 منٹ میں ہوا ہو جائے گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، خاص طور سے میں بتا دوں کہ بہت سے ہمارے نئے لکھنے والے ہیں جو نظر ثانی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اب کبھی کبھی تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید فیس بک پہ ہی ڈالنے کے لیے لکھ بھی رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو کہا جاتا ہے نا آج کل کہ لوگ آج کل لکھتے زیادہ ہے پڑھتے کم ہے، ہاں یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، جو نظم کی بات آپ نے کہی تو ہم مجید امجد اور اختر علی ایمان کو فراموش نہیں کر سکتے، اس کے بعد قاضی سلیم اور زبیر رضوی، اور خود خیریات صاحب کا نام محفوظ صاحب نے لیا تھا۔ تو یہ وہ نظمیں ہیں، یہ نظم کے وہ شاعر ہیں جو مقصدیت سے بالکل بات کے شاعر ہیں، اور ان کے وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اور وہ جو بات آپ نے کہی کہ مسجد قرطبہ جیسی شاہکار نظم اقبال کے ہاں، تو اقبال کی نظم مقصد کو چھوڑ دیجیے، بحیثیت نظم بہت ہی غیر معمولی، بہت ہی فنکارانہ، بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وہی مسئلہ تھا کہ جب وہ سب چیزیں آپ کی نظروں میں ہوتی ہیں تب یہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور اس میں اکرم نقاش صاحب نے کہا کہ واقعی اس طرح نظم کے شاعر اس وقت نہیں ہے، چند ایک آدھ نام آتا ہے سامنے، اور غالباً لوگ اس کی طرف سوچ نہیں رہے ہیں، غور نہیں کر رہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ غزل جو ہے وہ غیر شعوری طور پر ہمارے اجتماعی جو ہماری ذہنیت ہے، یا اجتماعی جو ہمارا شعور ہے، اس کے اندر غزل جو ہے وہ بالکل غیر شعوری طور پر اس پہ پیوست ہے، غزل کا جو پورا۔ تو کوئی شخص جو ہے وہ نہ چاہے، اگر فرض کیجئے کہ اس کو شاعری سے کوئی شغف نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے سامنے بھی اگر کوئی غزل کا اچھا شعر پڑھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ متاثر ضرور ہوگا۔ لیکن نظموں کا معاملہ یہ ہے کہ نظموں کی جو پوری، یعنی جہاں سے نظم کا آغاز ہوتا ہے، خاص طور سے جدید نظم کا، تو وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظموں کے ساتھ بہرحال ایک شعوری کوشش والا معاملہ ہے، کہ جب شاعر نظم کہتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے وسیلے کو ہم اختیار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے جو سننے والے ہیں یا اس کی پذیرائی کرنے والے ہیں، وہ بہرحال وہ لوگ غزل کے پذیرائی کرنے والوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ غزل کو جس طرح سے ہماری پوری جو شعری روایت ہے، اگر پوری شعری روایت کو کسی ایک چیز کو سامنے رکھا جائے کہ بھئی کون سی صرف ہماری شاعری کی روایت کو
نمائندگی کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم غزل کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ غزل کے علاوہ اصناف نہیں رہی ہیں، قدیم زمانے میں بھی اور ظاہر جدید زمانے میں. اب مثال کے طور پر میرا خیال ہے کہ آخر میں تھوڑا سا اس پر کہ دیکھیے ربائی کا معاملہ یہ ہے کہ ربائی بھی ہمارے قدیم زمانے سے چلی آ رہی. پرانے زمانے میں تو ہماری روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر جو ہے وہ چاہے اس نے 2 4 5 10 20 25 50 رباعیاں ہر کے دیوان میں مل جائیں گی. ادھر میں نے محسوس کیا ہے، شاید آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ ادھر تھوڑا سا یہ رجحان آیا ہے کہ ربائی کی طرف بھی لوگ راغب ہوئے ہیں اور ربائی کے کچھ مجموعے بھی سامنے آئے ہیں. خود اکرم نقاش صاحب کا ایک مجموعہ ربائی کا ہے، ہمارے یہاں عارف حسن خاں ہمارے زمانے کے جو بہت اچھے عروضداں ہیں ان کا ایک مجموعہ آیا ہے. تو اب لیکن بہرحال ربائی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ربائی جو ہے وہ کوئی حاوی صنف کے طور پر ہے. اس وقت جو ہمارا موجودہ منظرنامہ ہے اس میں ہماری اردو شاعری کی اگر کوئی بہت توانائی کے ساتھ اور پورے قوت کے ساتھ اگر کوئی صرف نمائندگی کر رہی ہے تو وہ ظاہر ہے غزل ہے. اور اس پر ہم لوگ ضرور غور کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے کہ نظموں کی طرف رجحان اتنا کم کیوں ہو گیا ہے. تو محفوظ صاحب ایک بات ہاں جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ نظم صرف اور صرف تبلیغ کے لیے استعمال ہاں کی نہیں گئی، صحیح ہے ہرگز نہیں ہے. وہ لیکن ہاں بالکل میرے صحیح ہے. کہنے کا تحریک کا تو رجحانات کا انفلوئنس بہرحال اس پر رہا ہے. اب ہاں یہ الگ بات ہے کہ عاجز سلیم صاحب ہوں، شہریار صاحب ہوں، محمد علوی ہوں یا پھر بلراج کومل صاحب ہوں، یہ تو ہاں داخلیت پر اطلاع تھا. میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ خالصتاً تبلیغ کے استعمال کے لیے نظم کی صنف کو نہیں اپنایا بالکل گیا. صحیح. اصل میں آپ نے جو بات کہی وہ بات بالکل ہمارے یہاں چونکہ ایک بہت بڑا دور رہا ہے ترقی پسند شاعری کا، اور اس میں نظمیں استعمال کی گئی اس کے لیے، وہی باقاعدہ اس طرح کے مسائل پر نظمیں کہی گئی اور نظموں کو باقاعدہ اپنے مقصد کے حصول کا وسیلہ بنایا گیا. تو بہرحال وہ بات وہاں بالکل صحیح. لیکن اوورآل یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظمیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں اظہار کا ایک بہت ہی قابل ذکر وسیلہ رہا ہے. لیکن یہ بات صحیح کہ ہمارے زمانے میں، موجودہ زمانے میں نظموں کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں ہے. اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو، جیسا کہ ابھی قمر صدیقی صاحب نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ شاید یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ بھئی ایسی چیزیں لکھیں کہ پتہ نہیں وہ کامیاب ہو کہ نہ ہو. اچھا، اور نظموں کا معاملہ یہ ہے کہ نظموں کو پوری طرح سنبھالنا، یعنی زبان پر اور لفظیات پر اور ان چیزوں پر جب تک پوری قدرت نہ ہو، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ نثری نظموں کے نام پر تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے شعرا جو ہیں وہ اپنی چیزیں چھپواتے رہتے ہیں کہ اس میں خیال بھی ٹھیک نہیں اور ظاہر کی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نثری نظم ہے تو اس میں وزن و بحر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بہرحال نظم تو ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی شاید رہی ہے کہ نظموں کے طور پر اپنے کو مستحکم کرنا، اپنے کو قائم کرنا، وہ غزل کے مقابلے میں مجھے لگتا ہے زیادہ مشکل لگتا ہے شاید. محفوظ بھائی آپ دیکھیے نا کہ کتنی قربانی، مطلب ہمارے جو ہے اختر الایمان کی مثال لے لیجیے، تو ہاں کون اتنی بالکل ہمت صحیح بات. کرے گا، کون وہی اتنی تو ہمت کرے گا؟ وہ اصل چیز ہے نا. یا پھر فاروقی صاحب نے شعر آشوب کہا ہاں اسی زمانے بالکل میں. صحیح بات. عنایت ہاں علی شاعر نے کچھ دن پہلے پوری خود نوشت جو ہے منظوم ہے ان کی. تو ہاں لوگ کرتے ہیں کام، ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ صحیح بات ہے، اکرم نقاش صاحب نے صحیح اشارہ کیا تھا کہ اس زمانے میں لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے اسباب جیسے کہ محفوظ صاحب نے کہا بہت سے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ وہ رسک نہیں لینا چاہتے، مگر لیکن اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، اور جو ہاں بہت غزل کے نمائندہ شاعر ہیں اس وقت ان کو بھی سوچنا چاہیے. بالکل اور صحیح بات. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ اردو شاعری کو اپنے سامنے رکھا، اس لیے نظم اور غزل دونوں کو ہم لوگوں نے اپنی گفتگو کا ایک طرح سے موضوع بنایا. لیکن یہ بالکل صحیح آپ لوگوں نے فرمایا کہ ان میں بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ ایک پہلو پر بہت تفصیلی غور و فکر کی ضرورت ہے، اس پر مذاکرے مباحثے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر غزل ہے تو غزل میں جو زبان ہے، غزل کا جو موضوع ہے. ہم لوگوں نے غزل ظاہر کی بنیادی طور پر عشقیہ شاعری ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ غزل عشقیہ شاعری ہے.
تو اس موضوع پر تو ہم لوگوں نے یہاں اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، ظاہری وقت کی کمی ہے کسی اور موقع سے، کہ ان موضوعات پر بھی کہ غزل جو ہے وہ ہمارے یہاں جو موجودہ غزل ہے وہ موضوع کی سطح پر کن کن چیزوں کو اختیار کر رہی ہے یا کن موضوعات کو زیادہ شعراء اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے تمام شرکائے مذاکرہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور سے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے شکر گزار ہیں ہم سب کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پر یہ مذاکرہ منعقد کیا، اور ہمارے ساتھ جو شریک رہے ہمارے پینلسٹ پروفیسر شیبر رسول صاحب، جناب اکرم نقاش صاحب اور ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب، ان لوگوں کی گفتگو سے میرا خیال یہ ہے کہ کچھ نکات یا کچھ باتیں ضرور ایسی سامنے آئی ہوں گی کہ جو لوگوں کے لیے باعث غور و فکر ہوں گی، اور اس پر مزید لوگ سوچیں گے، اور شاید اس کے کچھ مفید اور کارآمد نتائج ہوں، مثمرات پیدا ہوں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ اب ڈائریکٹر صاحب، عقیل صاحب۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز تو محترم جی آواز جی آئی؟ آپ کی، ہاں اب آ رہی ہے۔ جی جی، تو اب کا ایک طرح سے بس اختتام ہے، اب آپ اسے جی بہتر ہے۔ تو پروفیسر شیبر رسول صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، قمر صدیقی صاحب اور مسٹر اکرام نقاش صاحب، اکرم نقاش صاحب، اور یہاں موجود پروفیسر ایم این ہدا صاحب، میں آپ تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اہم موضوع پر بہت ہی اہم گفتگو کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو گفتگو کی ہے، اب ہم جب اس کو لکھ کر کے سامنے رکھیں گے تو ایک اچھا نتیجہ برآمد ہوگا، اور آپ لوگوں کے اس مشورے اور مذاکرے کو ہم پبلش بھی کروائیں گے، اور جب پبلش کروائیں گے تو یقیناً نئی جنریشن کے جو شاعر ہیں یا موجودہ دور کے جو شعراء کرام ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ راہ ثابت ہوگا۔ آپ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں شیبر رسول صاحب کا، ایم این ہدا صاحب کا، قمر صدیقی صاحب کا، اور احمد محفوظ صاحب کا، اکرم نقاش صاحب کا، اور اس ویبینار میں جتنے شرکاء جو جڑے ہوئے ہیں، جو ہم جن کی شکلیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن کافی تعداد میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس ویبینار میں شریک ہو کر کے اس ویبینار کو کامیاب بنایا۔